بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک سوال ہے ان مرزائی اور قادیانیوں سے، کیا نبوت وحبی ہے یا کسبی؟ یہ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وحبی یا کسبی؟ اگر کہوں کہ نبوت وحبی ہے تو تمہارا استدلال ہی ختم، یعنی جہاں سے دلیل نبوت کے جاری ہونے پر آپ یا کسبی ہونے پر آپ لاتے ہیں تو وہ استدلال ہی ختم ہو گیا، کیونکہ تم جس نبوت کے قائل ہو یعنی وہ کہ وہ اطاعت سے حاصل ہوتی ہے، یعنی قادیانی اطاعت سے نبوت کے حاصل ہونے کا قائل ہیں، وہ تو کسبی ہے۔ اور اگر نبوت وحبی ہو تو یہ استدلال بالکل ہی باطل ہے۔ اور اگر کہوں کہ ہے تو وحبی لیکن کسب کو دخل ہے، جیسے کہ یہاں بولے من یشاء اناثا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو جب اس میں کسب کا دخل ہے تو وہ کسبی بھی ہو گئی، صرف وحبی نہیں، اور کسبی نبوت ہی غلط ہے، کسب سے نبوت ملتا ہی نہیں۔ اگر کسب سے نبوت ملتا تو صحابہ کرام کو ملتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا، حضرت ابوبکر صدیق کو ملتا، لہذا کسبی نبوت ہی غلط ہے، جیسے کہ آئندہ انشاءاللہ واضح کیا جائے گا کہ نبوت وہاں بھی ہے، کسبی نہیں ہے۔ باقی جو آیات آپ نے پیش کی، اول تو وہ قیاس مال فارق ہے، کہاں اولاد کا پیدا ہونا اور کہاں نبوت کا عطا ہونا۔ دوسری یہ بھی غلط ہے کہ یہاں کسب کو دخل ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں کسب کو کوئی دخل نہیں، بلکہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محض ہبہ ہے، یعنی نبوت کا عطا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اور صرف ہبہ ہے، کیونکہ اگر وہ نہ چاہتے تو زوجین ساری عمر کسب کرتے رہے اور ان کو کوئی چیز نہ دے، اور اگر چاہے تو جہاں مطلقاً کسب نہ ہو وہاں دے دے، جیسا کہ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسب کے عطا ہوا، اور حضرت مریم کو علی رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسب کے حاصل ہوا ہے۔ جواب نمبر 2، اگر نبوت کسبی مانا جائے تو عصمت باقی نہیں رہتی، یعنی تو عصمت انبیاء جو ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے محفوظ ہے، تو یہ عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا، عصمت انبیاء پھر نہیں رہے گا۔ جواب نمبر 3، جواب نمبر 3 میں ہم شرح الشفاء القاضی ایاز، شرح الشفاء للقاضی ایاز صفحہ نمبر 270 صفحہ نمبر 271 اس سے حوالہ پیش کرتے ہیں۔ من ادعا نبوت احد مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او بعده وداعی النبوة لنفسه او جوز اكتسابها او البلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها، وكذلك من ادعى منهم انما يوحى اليه وان لم يدع النبوة فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ اور اسی طرح حوالہ نمبر 2، الواقعۃ الجواہر
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنْ قُلْتَ فِعْلُ النَّبُوَّةِ مُكْتَسِبَةٌ أَوْ مَوْهُوبَةٌ فَالْجَوَابُ لَيْسَتِ النُّبُوَّةَ مُكْتَسِبَةٌ حَتَّى يتوصل إليها بالنسك والرياضيات كما ظنه جماعة من الحمقاء كالقاديانية، یعنی اشارہ لکھا ہے کالقادیانیہ یعنی مردائیوں کی طرح. وقد افت المالکیہ وغیرهم بکفر من قال ان النبوة مکتسبۃ. یعنی علامہ شعر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت کسباً ملتی ہے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبوت کسباً ملتی ہے، تو یہ اس طرح عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے. لہذا قادیانی جو عقیدہ رکھتے ہیں کسب کا، تو اس طرح عقیدہ رکھنا کسب کا، یہ اس وجہ سے سارے قادیانی کافر ہیں اور غیر مسلم ہیں. اور دوسری بات یہ کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی معلوم ہوا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرے اور وحی کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، لہذا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس طرح دعویٰ کرے تو ایسے دعوے کرنے والے اور اس کے ماننے والے سارے کیا ہے؟ کافر اور کذاب ہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں انبیاء کا خاتمہ کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. تفسیر کبیر صفحہ نمبر 263. اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْ كَوْنِهِ هَؤُلَاءِ وَمَعَهُمْ هو أنهم يكونون في عين تلك الدرجات لأنها ذا ممتنع. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مردا کے نزدیک بھی چھٹی صدی کے ایک مشہور اور مسلم مجدد ہے، یعنی قادیانی بھی اس کو چھٹی صدی کا سب سے بڑا عالم اور مجدد مانتے ہیں. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھیں کس صراحت سے انہوں نے مردائیوں کی تفسیر کی تردید کی ہے. یعنی میں نے آپ کو پہلے درس میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے درس میں کہ مردائیوں نے حوالے پیش کیے تھے اور اسی طرح غلط حوالے پیش کیے تھے امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے. اور اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے ہاں بھی مسلم عالم ہے اور مجدد ہے، انہوں نے بھی مرزائیوں کے اس عقیدے کی تردید کی ہے کہ جو مرزائی کہتے ہیں کہ اطاعت سے نبی بنتے ہیں. لہذا مرزائیوں کی تفسیر کی تردید کی ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ سے مراد یہ نہیں کہ اطاعت کرنے سے ان کو وہ درجات حاصل ہوں گے. امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اطاعت کرنے سے درجات حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ ممتنع ہے، یہ منع ہے. اطاعت کرنے سے درجات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس سے مراد صرف ان کی صحبت ہے، صحبت، ان کی رفاقت ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں جواب نمبر 4، یعنی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی معنی من کے معنی میں نہیں بلکہ معیت کے معنی میں ہے. جواب نمبر 4، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو قرب وفاته اللهم بالرفیق الاعلى مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هل مراد منه ان يسير من النبيين الى اخره، وهو النبي ورسول عظيم من قبله، بل معناه ان الرسول كان يطلب عن ربه الرؤوف الرحيم ينتقله من دار الدنيا إلى جواره حيث يحصل له
رفقہ الانبیاء والصدیقین. یعنی اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کا ساتھ دے جو انبیاء میں سے ہے، صدیقین میں سے ہے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے ہے. جواب نمبر 5، اس آیت میں ہے من یطیع اللہ اور رسول، اور من عام ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے. اس آیت سے کوئی عورت بھی نبی ہونے پر استدلال کر سکتی ہے، حالانکہ قادیانی بھی اس کے قائل نہیں. یعنی اگر آپ یہاں مع کو من کے معنی میں لیتے ہیں تو پھر تو من عام ہو جائے گا، مذکر اور مؤنث دونوں میں استعمال ہوگا تو پھر دونوں کو شامل ہو جائے گا. پھر اگر کوئی نبی عورت اٹھے کہ میں بھی نبوت کا دعویٰ کرتی ہوں تو کیا آپ اس کی نبوت کو مانیں گے؟ قادیانی کسی عورت کے نبوت کو نہیں مانتی. لہذا ما ہوا جوابکم فہو جوابنا، یعنی اس بات سے جو جواب آپ کریں گے وہ جواب ہم آپ کے خلاف کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر مع جو ہے یہ من کے معنی میں نہیں بلکہ معیت کے معنی میں ہے. نبوت کے کسبی نہ ہونے کے بارے میں مرزا نے خود اعتراف کیا ہے. یعنی مرزا کی ان کتاب سے ہم حوالہ پیش کرتے ہیں جس کے اندر مرزا قادیانی نے خود یہ مانا ہے کہ نبوت کسب سے حاصل نہیں ہوتا. اب یہ ایک بندہ خود اپنی بات کی تردید کر رہا ہے، تم اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. لہذا مرزا نے کہا کہ کتاب ہے اردو ترجمہ حمامت البشرا صفحہ نمبر 82، روحانی خزائن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 301. اس پر اس ملعون نے لکھا ہے حوالہ نمبر 1، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثیت محض وہابی ہے، کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی جیسے کہ نبوت کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی مرزا قادیانی کہتا ہے کہ محدثیت کا درجہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں بند ملتا ہے جس طرح نبوت وہاں بند ملتا ہے. محدثیت کسب سے حاصل نہیں ہوتا تو نبوت جو ہے وہ بھی کسب سے حاصل نہیں ہوتا. یعنی مرزا قادیانی نے خود اس کا اعتراف کیا، اس بات کو مانا کہ یہ جو ہے یہ نبوت یہ وہاں بند ملتا ہے، کسباً نہیں ملتا. تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ نبوت کسب سے حاصل ہو سکتی ہے؟ حوالہ نمبر 2، یہ دوسرا کتاب ہے چشمہ مسیحی صفحہ نمبر 42 روحانی خزائن جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 365. اس پر اس ملعون نے لکھا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ مرتبہ ملا انعام کے طور پر ملا، یعنی محض فضل سے ملا، نہ کسی عمل کا اجر. دیکھیں مطلب یہ کہ یہاں بھی مرزا قادیانی اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ درجے وہبن ملتے ہیں، کسبن نہیں ملتے. یہاں بھی انہوں نے خود اپنی مادی کی، اپنی عقیدے کی خود تردید کی کہ نبوت جو ہے وہ وہبن ملتا ہے، کسبن نہیں ملتا. فائدہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعجاز ہے کہ مرزا اپنی ہی مسلمات کے خلاف لکھ گیا. اس لیے کہا گیا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے ان تمام معجزوں میں سے ایک بڑا اعجاز اور معجزہ یہ ہے کہ قادیانی جس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، جس عقیدے کے لیے اپنے دلائل اکٹھا کر رہا ہے، اس عقیدے کی انہوں نے خود تردید کی ہے اور ان کے قلم سے تردید کی ہے، ان کی کتابوں سے تردید ثابت ہوا. لہذا معلوم ہوا کہ جو استدلالات نبوت کے جاری ہونے پر قادیانیوں نے پیش کیے تھے آیات مبارکہ سے، وہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا کہ نبوت جو ہے وہ
جاری نہیں ہے، اور اسی طرح کسی کی اطاعت سے نبوت یعنی نبی کی اطاعت سے نبوت نہیں مل سکتی، اور اسی طرح نبوت کسبی نہیں ہے، بلکہ اطاعت کرنے سے ساتھ معیت رفاقت حاصل ہو سکتی ہے، اور اسی طرح نبوت جو ہے وہ کسب سے حاصل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہبن ملتا ہے۔ اگر کسب سے نبوت حاصل ہو سکتا تو پھر ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں ملا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ملا، حضرت عثمان غنی کو کیوں نہیں ملا، اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کو نبوت کیوں نہیں ملا؟ لہذا معلوم ہوا کہ کسب سے نبوت حاصل نہیں ہو سکتا، نہ اطاعت سے نبوت حاصل ہو سکتا ہے۔ لہذا مرزا قادیانی اور ان کے ماننے والوں کا یہ عقیدہ جھوٹا ہے اور غلط ہے، اور اس طرح عقیدے رکھنے سے مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے، وہ مسلمانوں نہیں ہے، اور نہ قادیانی کے اسلام سے کوئی تعلق ہے۔